اچھا جی، آج میری آخری رات ہے پاکستان میں، بڑی یاد آئے گی آپ سب کی، جلدی ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ہے جی رجب۔ میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو پورا دیکھیے گا۔ میں اللہ پاک اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کامل ایمان رکھتا ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتا ہوں۔ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پاک اور تمام صحابہ کرام کا دل سے احترام کرتا ہوں۔ کچھ دن پہلے میں نے اپنا پرفیوم 295 کے نام سے لانچ کیا تھا۔ اس میں میرا ہرگز مقصد قانون ناموس رسالت 295A 295C کو میں بالکل انکاری نہیں ہوں۔ میرا بالکل مقصد یہ نہیں تھا کہ میں 295A یا 295C جس رسالت کے تحت یہ لگتی ہے کہ میں اس کا انکاری ہوں، نہیں، ایسا بالکل ہرگز نہیں ہے۔ میں دل و جان سے قانون ناموس رسالت کو تسلیم کرتا ہوں۔ جو شخص بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتا ہے وہ واجب القتل ہے۔ 295 پرفیوم کو لانچ کرتے ہوئے، اس کی مشہوری کرتے ہوئے میرے منہ سے لا علمی کے طور پہ جو غلط الفاظ نکلے ہیں، میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کھڑا ہو کے معافی مانگتا ہوں اور توبہ کرتا ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ میں ابھی یہ اعلان کرتا ہوں کہ 295 پرفیوم کو میں ابھی ڈسکنٹینیو کر رہا ہوں، ختم کر رہا ہوں۔ میرے ان الفاظ سے اگر کسی مسلمان کی بھی دل آزاری ہوئی ہے تو میں آپ سب سے بھی معافی مانگتا ہوں، اور اللہ اپنے اور اپنے حبیب کے صدقے میری توبہ کو قبول فرمائے اور مجھے معاف کر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ بہت ساری دعا آپ کے لیے، آپ کی فیملی کے لیے۔ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، صحت و سلامتی کے ساتھ رہے۔ میں ہوں جان نظر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ اس وقت رجب بٹ کا جو بھی ایشو ہے نا، وہ اس وقت بہت بڑا ایشو ہے۔ اگر ہم اس وقت سینٹنس اس کو نہ دیکھیں نا، ایک ایک سینٹنس جو ہم بول رہے ہیں، ایک ایک چیز جو اس وقت ہو رہی ہے، یہ کتنی بڑی ہو سکتی ہے، اس کا آپ اندازہ کر لو اس سچویشن سے جس کے اندر اس وقت رجب بٹ پھنس گیا۔ اگر آپ سوچ سمجھ کے بات نہیں کرتے، اگر آپ چیزوں کے اوپر نہیں سوچ رہے، تو یہی ہوگا جو اس وقت ہوا کہ رجب بٹ کے ابھی جان کے لالے پڑ گئے ہیں، اور اس وقت یہ ملک چھوڑ کے جا چکے ہیں، اور میرے خیال میں اس وقت یہ دبئی میں چلے گئے ہیں شاید۔ ان کے فینس کو ویٹ ہے ان کے ولاگس کا، تو میں بتاتی چلوں کہ ان کے ولاگس نہیں آنے والے ہیں کچھ دن تک، کیونکہ معاملات بہت زیادہ خراب ہے۔ کچھ دن پہلے، مطلب ابھی ریسنٹلی بتا رہی ہوں، ہوا کیا، پہلے تھوڑا سا بہنوں کو یا بھائیوں کو یا دے دوں کہ ہو کیا رہا ہے۔ انہوں نے ایک پرفیوم لانچ کیا جس کا نام انہوں نے رکھا 295۔ اچھا، یہ اپنے استاد کے اوپر انہوں نے ایک اس پرفیوم کو جب لانچ کرے تھے تو ایک سینٹنس بھی کہا کہ یہ میرے استاد کے اوپر بھی کیس ہوا تھا 295، میرے اوپر بھی بنا ہے کیس 295A کا اور 295C کا، تو بھائی میں فخر سے میں نے پرفیوم ہی لانچ کر دیا۔ یہ وہ سینٹنس تھے جو نازیبا اور جو کہ ان کی موت کے پروانے بن چکا ہے اس وقت۔ اچھا، انہوں نے استاد کہا اپنے ایک سدھو موسیٰ والا یا موسیٰ سدھو کہ کوئی انڈین سنگر ہے جس کو بہت زیادہ یہ لائک کرتے ہیں، ان کے اوپر بھی انڈیا میں کیس بنا تھا۔ تو اس بندے نے ایک گانا ریلیز کیا تھا 295 کے نام سے کہ مجھ پہ کیس ہوا تو میں نے گانا لانچ ہوا تھا، بعد میں ان کو مرڈر بھی کر دیا گیا تھا۔ تو یہ کہہ کے انہوں نے کہا کہ مجھ پہ بھی کیس بنا ہے، میرے استاد پہ بھی کیس بنا تھا۔ اب ان کو یہ نہیں پتہ کہ بھائی وہ کیس، اس پہ جس قسم کا کیس بنا، انڈیا میں جو قانون تھا وہ الگ تھا، پر پاکستان میں دیکھو نا کتنی سینسیٹیو چیز ہے۔ آپ کس چیز کے اوپر ہاتھ ڈال رہے ہو، کیا چیزیں آپ بول رہے ہیں۔ یہ پاکستان کے اندر 295A جو ہے قانون مذہب کا کیس بنتا ہے، 295B جو ہے وہ قرآن کی بے حرمتی کا کیس بنتا ہے، 295C رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین میں، ان کے آل کی شان میں کوئی گستاخی کرتا ہے تو اس پر کیس بنتا ہے۔ آپ کتنے ایزیلی مذہب کو آپ جج کر لیتے ہو۔ مذہب کے اوپر ان کے پہلے بھی یہ پھنس چکے ہیں کہ جب انہوں نے نماز کا مذاق اڑایا تھا تب کیس بن گیا تھا ان کے اوپر۔ تو اس طرح سے ان کو سامنا کرنا پڑتا ہے، مگر اپنی کم علمی، کم بے عقلی کے اس میں زیادہ جذبات میں آ کر آپ بہت ساری ایسی چیزوں میں ہاتھ ڈال دیتے ہو۔ ویسے ہی ہمارے یہاں جو ہے وہ مسلمان جو ہے وہ قرآن، نماز، دین کی اور رشوت خوری اور اس طرح کی جو ہے دین کے اوپر کام کرنے سے زیادہ، اس طرح کے معاملات میں زیادہ ہم لوگ مسلمان ہیں، ہم لوگ دین کے اوپر فالو نہیں کرتے، مگر اس طرح کی کوئی چیز ہوتی ہے تو ظاہر سی بات ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت جان تو ہم سب کی جانوں سے بڑھ کر ہے۔ تو آپ اس طرح کی چیزوں کو، کیونکہ ہم نے دین کو فالو نہیں کیا، ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہمارے ملک میں کون سا قانون چل رہا ہے، اسلام کے کیا ہے، اور جو منہ میں آتا ہے کہہ دیتے، پھر اس کے بعد آپ پھنس جاتے ہیں۔ تو اس وقت یہ معاملات چل رہے ہیں، یہ ملک چھوڑ کے جا چکے ہیں، اور بہت سارے لوگوں کا کہنا ہے کہ آپ قانون کو
فالو کرنا چاہیے. آپ آئیں اور آپ کے خلاف جو کیسز ہیں اس کو ہینڈل کریں، کیونکہ چھپنا کسی بھی چیز کا نہیں ہے. اگر آپ نے کوئی ایسی چیز نہیں کیا، آپ کے اوپر ایسا کوئی کیس نہیں ہے، تو آ کے اس کی وضاحت کریں. مگر معاملات یہ ہیں کہ اس کے گھر پہ دعویٰ بولا گیا، ان کے گھر پہ ریٹ لگائی گئی، لوگ پہنچے ان کے گھر پہ ان کو مارنے کے لیے. ان کے فادر، ان کے مدر رو رو کے لوگوں سے التجا کرتے رہے کہ گھر سے چلے جائیں. رجب بٹ اب یہاں پر نہیں ہے. بڑی مشکل اس وقت صورتحال ہے پاکستان کی. کشیدہ ترین حالات اس وقت جا سکتے ہیں. مذہبی رنگ بھی دیا جا سکتا ہے اس کو، اور کسی کے جانوں کا بھی ضیاع ہو سکتا ہے. تو اس چیز کو تھوڑا ہینڈل کرنا چاہیے. قانون ہمارے یہاں موجود ہے، قانون کارروائی ہو رہی ہے. بہت سارے لوگوں نے کیسز دائر کیے ہیں اس کے اوپر، پرچے بنے ہیں. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم اگر قانون نے ہاتھ نہیں ڈالا تو ہم خود اس کو قتل کر دیں گے نکال کے. تو بڑی خطرناک صورتحال ہے. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. ہم تو یہی کہیں گے کہ ایک بیوقوفانہ حرکت ہے، اور اس کے اندر کوئی ایسا ثبوت نہیں ہے کہ جس کے اندر ہم کہیں کہ ہاں بھائی اس نے کوئی رسول خدا کے یا ان کی آل کی شانوں کو گستاخی کی. تو میں پرسنلی کہوں گی کہ اس چیز کو بہت ٹھنڈے دل سے دیکھیں. کسی کی اگر زبان سے کوئی ہوا ہے غلطی تو اس کو انہوں نے معافی بھی مانگ لی، قرآن سے بڑھ کے تو نہیں، اللہ کے حضور معافی مانگ لی ہے، تو معافی کو ایکسیپٹ بھی کر لینا چاہیے. بس آپ کا اس کے بارے میں کیا کہنا ضرور کامنٹ بتائیے گا. اپنا خیال رکھیے، دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.